وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. دمک تھوڑی سی کم کریں گے، بہت پیارا سانگ چل رہا ہے آپ کا. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت، خادم شریعت، استاذ العلماء، یادگار اسلاف حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض عباس قمر بخاری دامت برکاتہ العالیہ. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت تشریف فرما ہے. اللہ کریم آپ کے علم و عمل اور زندگانی میں برکات عطا فرمائے. ہمارے آج کی اس میلاد کمیٹی کے ممبران العطار میلاد کمیٹی، اور اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ، اور یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ خان پور مڑل لکھا ہوا ہے. اچھا، خان پور مڑل کہ جتنے بھی یہاں راکین و ممبران، بالخصوص قاری عبدالرحمن صاحب اور ہمارے ماسٹر غلام یاسین صاحب اتاری اور ان کے اہل خانہ کے لوگ، اور جتنے بھی آپ اہل علاقہ ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اور بالتخصیص ہمارے اسٹیج کی زینت میرے یمین و یسار جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ کریم ان سب کی زندگانیوں میں بھی برکات عطا فرمائے. عزیزان گرامی، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا. آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے، توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ. فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑے. اس واسطے جب جب میرے حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر ہو، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے اس کے تحت ایک بڑی پیاری بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ سخی بننے کے لیے تو مال خیرات کرنا پڑتا ہے، اور مال والے ہیں جو مال خیرات کریں گے تو پھر سخی بنیں گے. ہم غریب کیسے سخی بنیں؟ تو فرمایا ہم اپنی زبان سے سخی بن سکتے ہیں کہ جب ذکر خدا بھی کریں اور ذکر مصطفیٰ بھی کریں. تو اس واسطے ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا، عقیدتوں کا آپ اظہار فرمایا کریں. اللہ کریم آپ کو سخاوت کا درجہ عطا فرمائے گا. دوستان گرامی، آئیے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں. ابھی بھی آپ کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. موبائل جیبوں میں ڈالیے بیٹے، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں موبائل جیبوں میں ڈالیے تو آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا. تھوڑا مجھے ٹائم دے یار، مہربانی فرمائیں. اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام کو اتنی شان عطا فرمائی کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا. اور میں محبت اور اصول اور جو عشق ہوتا ہے اس کا ایک آپ کو قاعدہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی کی بہت زیادہ شانیں ہوں اور وہ گنتی میں آ جائیں تو عشق کی دنیا میں یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ عیب بھی نہیں لگنے دیا ہے. اور اسی کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اتنے وصف ہیں کہ ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے. ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی کون سا پہلے بیان کرے اور کون سا بعد میں بیان کرے. سمجھ آئی؟ اتنی شانیں ہیں. تو یہ اگر کسی کے بہت زیادہ کمالات ہوں اور وہ گنتی میں آ جائیں تو یہ بھی ایک عیب ہے. اللہ نے یہ عیب بھی حبیب کو نہیں لگنے دیا، یہ یاد رکھیے گا. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑے کمال کی بات لکھی. فرماتے ہیں ہمارے حبیب کی شانیں اور کمالات، آپ فرماتے ہیں ویسے تو کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن جتنا میں نے مطالعہ کیا اپنی زندگی میں 6,500 نبی پاک علیہ السلام کے معجزات اور کمالات میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں. اس کے علاوہ اربوں وہ ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں اور اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. یہ دوسری بات. تیسری بات، آقا کریم علیہ السلام کی جو شان اقدس اور کمالات اور معجزات، اس پر
بڑے بڑے علماء نے قلم اٹھایا، لیکن سب سے زیادہ جس کو مقبولیت نصیب ہوئی کتاب کو وہ ہے امام جلال الدین سیوطی خاتم المحدثین۔ آپ کی کتاب الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا، اس ایک کتاب کے اندر آپ نے 260 نبی پاک کے معجزات کا ذکر فرمایا۔ ہر عاشق رسول کو لے کر پڑھنا چاہیے، آپ کے دل میں حضور کا بڑا پیار بڑھے گا، اور انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کے جب آپ کمالات پڑھیں گے نا، یہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ آپ کو لگے گی سیرت کی کتاب ہے، اگر آپ میلاد پر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا میلاد کی کتاب ہے، اور اگر آپ نبی پاک علم غیب کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ علم غیب پر کتاب ہے، اور اگر آپ اختیارات پہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ اختیارات پہ کتاب ہے۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس نظر سے پڑھیں گے اسی سے آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، ایسی مقبول بارگاہ یہ کتاب ہے۔ ویسے تو آپ شفا شریف بھی پڑھیں تو کمال ہے، قاضی ایاز مالکی نے کمال کر دیا اس کے اندر بھی۔ وہ شفا کے اندر آپ نے پتہ کیا لکھا ہے، آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، وہ کتاب ہے شفا شریف، اس کا نام ہے الشفا بتعریف حقیق المصطفیٰ حقوق المصطفیٰ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے نبی پاک کے حقوق لکھے ہیں۔ دیکھو یہ ایک انوکھا موضوع ہے، سمجھ آئی نا؟ ہر بندے کو ہوتا کہ یہ ماں باپ کے حق ہے، یہ اولاد کے حق ہے، یہ بیوی کے حق ہے، یہ حکمران کے حق ہے، یہ ذمہ دار کے حق ہے، یہ تاجر کا حق، سب کا حق ہے، تو کیا حضور کا حق ہی کوئی نہیں؟ تو آپ نے حضور کے حقوق کو جمع فرمایا ہے، تو آپ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں تو کمال ہو جائے گا۔ بلکہ اس کتاب کے بارے میں ہمارے علماء نے پتہ کہاں تک لکھا ہے، صوفیاء نے، محدثین نے، عرفاء نے، اہل عشق نے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور بیماری اس کی جان نہ چھوڑے، وہ شفا شریف سینے پہ رکھ کے چھوڑ جائے، اس کتاب کی برکت سے اللہ اسے شفا یابی نصیب فرما دے۔ یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی برکت، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی کمالیں اور بڑے شان عطا فرمائے۔ بلکہ آپ کا جو ذوق ہے اس کو دیکھ کر مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، اجازت دے تو سنا دوں آپ حضرات کو؟ ادھر دیکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو شانیں عطا کی نا، ان میں کچھ خصوصیات ہے، جو آپ کو معجزات دی ہے ان میں کچھ خصوصیات ہے، اور وہ کیا خصوصیات ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلے نبیوں کی بہت ساری شانیں تھیں، بڑی شانیں تھیں، بڑے معجزات تھے، لیکن جب وہ آپ خود اپنے مزارات شریفہ میں تشریف لے گئے تو وہ آپ کے کمالات و معجزات وہ بھی ساتھ تشریف لے گئے۔ لیکن میرے نبی کے جو کمالات اور شانیں اور معجزے ہیں بہت سارے ایسے ہیں، میرے نبی تو تشریف لے گئے لیکن وہ آپ کے معجزے آج بھی زندہ باقی موجود ہیں۔ آواز کمزوروں والی، آپ نے 5 کلو کا ساری لا کے گزارا فرمایا ہے۔ میں آپ کو موضوع سمجھا رہا ہوں، ذرا اس کو سمجھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری شانیں اور معجزات آج بھی موجود ہیں۔ سارے 10 میں 2 کا ذکر کر دیتا ہوں، ویسے بہت ہے، میں نے آپ کو کہا ہے، صحیح بات عرض کر رہا ہوں، لیکن 2 کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک یہ قرآن، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میرے نبی تو تشریف لے گئے اپنے مزار اقدس میں، لیکن قرآن آج تک موجود ہے۔ اور کیسا؟ قرآن میں 5 چیلنج ہے۔ پہلا، اس قرآن جیسی کتاب لے کے آؤ، کوئی نہیں پورا کر سکا، فرمایا 10 صورتیں لے کے آؤ، کوئی نہیں پورا کر سکا۔ تیسرا، فرمایا 1 صورت بنا کے دکھاؤ، کوئی نہیں لا سکا، فرمایا 1 آیت بنا کے دکھاؤ، کوئی نہیں بنا سکا۔ اور پھر تو کمال ہی کر دیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک آیت نہیں بنا سکتے ہو تو کم از کم 1 لفظ آگے اور آگے سے پیچھے کر کے دکھا دو نا، تو قرآن کا کوئی حرف بھی نہیں بدل سکتا۔ توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ نعرہ رسالت پر یا رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے بہت مطلب یہ کہ سستی کا مظاہرہ فرمایا، نعرہ رسالت، اس انداز کے ساتھ تھوڑا جاگ کے بیٹھے نا آپ۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کی صورت کے اندر نہ اس میں تبدیلی، نہ چینجنگ، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ اس کے مقابل کوئی لا سکتا ہے، اور ہے بھی موجود، نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ تو یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ زندہ ہے، یہ دنیا میں جلوگر ہے۔ تو وہ یہ جو بھی بات کرے انہوں آنکھوں باتیں گل کریں گے، پہلے قرآن جیسی کتاب تو لے کے آ، اور پھر ہم سینہ چوڑا کر کے کہیں گے اور جن کی کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں، ان کی ذات جیسی کسی کی ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اسی واسطے ہم یہ بات کہتے ہیں یہ حضور کا معجزہ زندہ ہے اور آج بھی موجود ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی سنیے گا، نبی پاک کا ایک اور معجزہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ سید صاحب بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی جو اولاد پاک ہے نا، جو سادات ہیں، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ نبی پاک نے فرمایا ہر بندے کی جو نسل پاک ہے وہ اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ مجھ محمد مصطفیٰ کی نسل میری بیٹی سیدہ خاتون جنت بطول زہرا حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ حضرت ملکہ کائنات ملکہ جنت آپ سے چلے گی، اور فرمایا قیامت تک کے لیے رہے گی، اور بلکہ قیامت کے بعد بھی فرمایا ہر بندے کا رشتہ ٹوٹ جائے گا مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ
ताल्लुक का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तो ये जितने सादात मौजूद हैं, ये सारे के सारे ये मेरे नबी का मौजूदा है जो जिंदा है आज तक, और मेरे नबी की नस्ल पाक भी है और सारी कायनात में है, और आज तक इसको कोई खत्म नहीं कर सका। क्यों? कि ये मेरे नबी का मौजूदा। अगर देखा जाए, करबला में से एक हसनी सैयद बच के आए थे, एक हसनी सैयद हजरत हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसके बारे में हमें बहुत देर बाद पता चला, क्योंकि हमने किससे दौड़े माँ ये सुनते रहे ना जी, और सुरीले काम सुनते रहे। सुर के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, पर गल्ला तो सारियां दसो ना यार। इमाम हसन को भी बयान करो ना यार। आवाज वाली यार, फ्रंट सीट वाले मेरा क्यों मेरा शाह साहब, इमाम हसन को भी बयान करो ना मेरी जान। उनके हालात समझे। अब लोगों ने 12 इमाम बनाए हुए हैं, हालांकि हमारे नजदीक ये 12 तो 12 रहे ना, हम 12-14 पर रुकते नहीं है। हम क्या कहते हैं कि जिसकी शान है वो मेरी आंखों का नूर है। पर मुझे एक बात बताओ, ये 12 इमाम हुसैन की औलाद में से तुम्हें नजर आए, इमाम हसन की औलाद में से तुम्हें एक भी नजर नहीं आया है। हालांकि सुनिएगा, सैयदी आला हज़रत साहब ने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है, फरमाया कि जब हजरत इमाम हसन ने हजरत मीर मुआविया से सुलह फरमाई थी और ये सुलह हो गई, अब उनकी सुलह है मीर मुआविया से, तो हमारी भी सुलह है, तो हम किसी को भी जबान नहीं खोलने देंगे हजरत मीर मुआविया पर, क्योंकि जन्नत या सरदारा की सुलह हो गई है, ते बदकारा की रौला है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, जन्नत सरदारा की सुलह कर। और वैसे भी मैं अक्सर कहता हूँ, आपको पता है जब से इत्तेहाद अहले सुन्नत का काम शुरू किया है तो मैंने अपना टेम्पो लो कर दिया, वरना तो पता शरीका का जब हाल करता सी है, इनको घसीटा लताड़ा जैसे लताड़ने का हक था। तो कोई ये ना समझे कि कुव्वत ललकार नहीं है, वो है, लेकिन ये कि हमने वादा किया है कि आप वो हाथ नहीं रखेंगे, लोग डरते बहुत हैं, डर भी तो लौटा है ना। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो जन्नत के सरदार है ना, इनके फैसले के पीछे खड़े हो जाओ, समझ आई ना। और अगर किसी को यह फैसला नहीं समझ आता फिर भी बात करता है, तो मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि जन्नत के सरदारों के फैसले मुसल्लिम नहीं होंगे।